سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے جنگ خندق کے نتیجے کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ نے متعدد عوامل کا استعمال کیا جس سے احزاب بغیر جنگ ہوئے وہاں سے چلے گئے، جیسے اللہ نے کہا، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ تو اس رات کی صبح جب مسلمان سو کر اٹھے تو لفظی طور پر انہوں نے تمام زمین کو ویران دیکھا، کوئی بھی شخص نہیں تھا اور تمام خیمے الٹے ہوئے تھے۔ تو یہ واضح تھا کہ قریش اور احزاب چلے گئے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر روانہ ہو گئے، اور کچھ کے مطابق آپ اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمشکل ہی اپنے ہتھیار رکھے تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ یہ ظہر کا وقت تھا، اور ظہر کا وقت عام طور پر آرام کا وقت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ اپنے ہتھیار رکھنے ہی لگے تھے تاکہ آرام کیا جائے، اور اسی اثناء میں جبرائیل ان کے پاس آئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نے پگڑی پہنی ہوئی تھی جو نرم کم خواب تھی۔ وہ خچر پر سوار تھے جس پر سلک کی کاٹھی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ رسول اللہ نے ہاں میں جواب دیا۔ جبرائیل نے کہا، جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، اور میں قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ میں ابھی نئے دستے کے ساتھ پہنچا ہوں، مطلب آپ آرام کرنے لگے ہیں، جبکہ ہم نئے راؤنڈ کے لیے تیار ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ اب یہ حکم ہے۔ 1 مہینے کی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ کے بعد سبحان اللہ آپ سوچ رہے ہوں کہ آخر کار گھر آ گئے۔ رسول اللہ ابھی بمشکل گھر ہی پہنچے تھے اور اپنی تلوار اتاری تھی، لیکن زرہ ابھی پہنے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن فرشتے آرام نہیں کریں گے۔ اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول جان گئے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انہیں آرام کے لیے 1 دن بھی نہ دیا گیا۔ یہ تقریباً احزاب کی صبح تھی۔ اللہ کا یہ حکم ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سنے اس کی اطاعت کرے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ بنو قریظہ 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا، آرام کرنے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ یہ بہت سخت اور براہ راست حکم تھا کہ آپ عصر نہیں پڑھ سکتے حتیٰ کہ بنو قریظہ میں۔ اس حدیث کو حدیث کی ہر کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بنو قریظہ کے واقعے کی مشہور حدیث ہے۔ ویسے اس حدیث سے فقہ میں قانون اخذ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کے حکم پر ایک صحابی نے منادی کروائی تو یقینی طور پر ہر کوئی فوراً ہی اس کا جواب نہ دے سکا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ واپس آتے ہی سو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیغام تاخیر سے ملا ہو، جو بھی وجہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو تاخیر ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو واپس ہتھیار پہننے اور جانے میں وقت لگا ہو۔ تو صحابہ ٹولیوں کی شکل میں نکلے
اور بنو قریظہ ایسے ہی ٹولیوں کی شکل میں پہنچنے لگے۔ ان میں بہت سے صحابہ ابھی راستے میں تھے اور مغرب ہونے والی تھی۔ انہیں پیغام ملنے اور تیاری کر کے نکلنے میں کچھ وقت لگا۔ یاد رکھیے، اس وقت مدینہ آج سے بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لحاظ سے کہ مدینہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھا، ایک بڑا علاقہ نہیں تھا۔ صحابہ میں بہت سے لوگ مغرب سے پہلے بنو قریظہ پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے عصر اپنے وقت پر ادا کی، لیکن بہت سے صحابہ ابھی راستے میں تھے کہ سورج غروب ہونے والا تھا، اور اگر سورج غروب ہو جائے تو عصر کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ جو صحابہ ابھی راستے میں تھے اور بنو قریظہ پہنچے نہ تھے، ان میں اختلاف ہو گیا کہ کیا ہمیں ابھی عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ابھی نہیں پڑھیں گے تو نماز رہ جائے گی، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمیں عصر بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، بے شک نماز رہ جائے۔ اب اختلاف یہ تھا کہ ہمیں عصر راستے میں ہی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جب رسول اللہ نے کہا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہ پڑھی جائے، تو وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ جلدی کرو۔ اسے لفظی طور پر نافذ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ کچھ صحابہ اس علاقے میں ہوں گے، فلاں جگہ ہوں گے، جنہیں بنو قریظہ پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ اس لیے اگر عصر کا وقت نکل رہا ہے تو یقینی طور پر ہمیں عصر پڑھ لینی چاہیے، جس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور پھر ہم مغرب کے فوری بعد بنو قریظہ پہنچ جائیں گے۔ یا جب رسول اللہ نے کہا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی عصر نہ پڑے، اس کا مطلب ہے حتیٰ کہ وقت ختم ہو جائے ہمیں پھر بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس پر صحابہ میں اختلاف ہوا اور کسی ایک رائے پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ صحابہ نے وہاں ہی عصر کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ان میں اختلاف تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب مساوی مجتہد اجتہاد کریں تو دوسرے مجتہد پر کوئی اجتہاد واجب نہیں ہوتا۔ اب جب رسول اللہ بنو قریظہ پہنچے تو انہیں یہ سارا معاملہ بتایا گیا کہ ہم میں سے کچھ نے نماز پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی۔ مطلب کچھ صحابہ نے بنو قریظہ آتے ہوئے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بنیادی طور پر دوسرا گروہ اب عصر قضا پڑے گا۔ تو حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی گروہ پر تنقید نہیں کی، اور کچھ روایات کے مطابق جو مستند نہیں ہیں، رسول اللہ نے کہا تم دونوں نے صحیح کیا ہے، لیکن مستند یہ ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں پر تنقید نہیں کی۔ تو صحابہ بالآخر بنو قریظہ پہنچ گئے۔ جو پہلے وہاں پہنچے وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ رسول اللہ نے علی کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اپنا جھنڈا باہر گاڑ دینا، جو جنگ کی کال تھی۔ تو علی ابن ابی طالب اپنے دستے کے ساتھ سب سے پہلے بنو قریظہ پہنچے، اور انہوں نے اپنا جھنڈا بنو قریظہ کے باہر گاڑ دیا۔
جب بنو قریظہ نے علی کو دیکھا اور جھنڈے کو دیکھا تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنو قریظہ نے لعن طعن شروع کر دی اور اللہ کے رسول پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ رسول اللہ بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ کیا ہم سے آگے کوئی اور گیا ہے؟ تو صحابہ نے انہیں بتایا کہ ہم نے دہیہ الکلبی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہے جو سفید خچر پر سوار تھے۔ دہیہ الکلبی مدینے کے سب سے خوبصورت شخص تھے اور جبرائیل علیہ السلام جب انسانوں کی شکل میں آتے تو دہیہ الکلبی کی صورت میں آتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کون ہیں اور وہ انہیں فرشتہ نہ سمجھیں۔ تو صحابہ نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے دہیہ الکلبی کو دیکھا جو سفید خچر پر سوار تھے اور ہم سے آگے نکل گئے۔ انہیں سمجھ نہیں لگی کہ وہ دہیہ الکلبی کی صورت میں جبرائیل تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بنو قریظہ کے پاؤں تلے زمین کو لرزا دیں اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ پہنچ گئے۔ جب علی نے انہیں دیکھا تو آپ کو روکنے کے لیے آگے بھاگے کہ کیوں نہ آپ یہاں خیمہ لگائیں۔ علی ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ بنو قریظہ کی لعن طعن اور گالیاں سنیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ نے کہا کہ شاید وہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند نہیں۔ علی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ مجھے دیکھیں گے تو کچھ نہ کہہ سکیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کو جانتے ہیں کہ وہ میرے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب وہ مجھے دیکھ لیں گے تو وہ ایسا نہیں کہہ سکیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تمام یہودی قبائل کے قلعے تھے جہاں وہ رہتے تھے۔ اسی طرح بنو قریظہ کا بھی اپنا قلعہ تھا جو ان کا فن تعمیر تھا۔ اوس اور خزرج میں کچھ قبائل یہود کے اس فن تعمیر کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں امیر قبائل نے قلعے بنائے بھی، لیکن یہود کے قلعوں کی طرح مضبوط اور بہترین نہ تھے۔ یہود اس فن تعمیر میں ماہر تھے، جن کے بہت بڑے قلعے تھے جو محفوظ تھے، اور اس سطح پر مسلمانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہ تھی جس سے ان قلعوں کو توڑا جا سکے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس کا محاصرہ کرنا پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جا کر بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے اپنا خیمہ لگایا اور کہا کہ اے یہود کے گروہ، کیا اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا؟ کیا اللہ کا غصہ تم پر نہیں آیا؟ کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ بس اب ختم ہو گیا ہے؟ بنو قریظہ نے کہا یا ابو القاسم، تم وہ ہو جس نے کبھی بھی بیوقوفی نہیں کی، مطلب مہربانی فرما کر ہم پر رحم کریں۔ آپ ہمیشہ سے عقل مند آدمی ہیں اور بے وقوفی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہیں کہا کہ ہتھیار ڈال دیں، جس کا انہوں نے انکار کر دیا تو محاصرہ قائم کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کے ارد گرد خیمے لگا لیے۔ اسی صورتحال میں دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے تقریباً ایک مہینے میں بدل گئے۔ تمام سیرت کی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن قائم رہا۔
اور تمام جنگ خندق 20 سے 25 دن تک رہی۔ تو یہ تمام آزمائش تقریباً 2 ماہ کی تھی کہ مسلمان اپنے گھروں سے پیدل فاصلے پر تھے، لیکن جنگ کا ماحول تھا جو بہت نازک صورتحال تھی۔ بنو قریظہ میں کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہوئی، وہ محاصرے میں تھے اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً مسلمانوں سے آدھی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ قلعے کے اندر اوہی ابن اخطب تھا جو بنو نذیر کا سردار تھا، جو اپنے تکبر اور حماقت کی وجہ سے اندر ہی رہ گیا تھا، اور بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے محاصرے میں دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور محاصرہ سخت ہوتا گیا، تو بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد نے اپنے لوگوں کے سامنے 3 متبادل تجاویز پیش کی۔ یہ کب ہوا؟ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محاصرے کے آخری دنوں میں ہوا ہوگا، جب صورتحال کشیدہ تھی۔ کعب نے کہا، میں تمہیں 3 تجاویز دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اس شخص کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہی وہ نبی ہے جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں ہوئی ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں اور مال و دولت محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اسلام سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس تجویز پر بنو قریظہ کے یہود نے کہا کہ واللہ ہم اپنا دین کبھی بھی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنے قوانین اور تورات کبھی بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہاں دلچسپ یہ ہے کہ جب یہ یہود مرنے لگے تو اس نے یہ خفیہ بات کی جسے سب جانتے تھے، لیکن اسے ماننے سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہ یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی وہ ہے، جب دراصل ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو اس نے یہ بات مانی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی وہ ہے۔ ان سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ سچ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی نہیں کی۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین کبھی بھی نہ چھوڑیں گے۔ تو کعب نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں۔ اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ اگر ہم مر گئے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پیچھے کچھ نہ چھوڑا ہوگا، اور اگر ہم جیت گئے تو شادی کے لیے بہت سی عورتیں مل جائیں گی۔ اس تجویز پر بھی یہود نے کہا کہ ہم اپنے بچے اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، اور اسے بھی مسترد کر دیا۔ کعب ابن اسد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پہلی 2 تجاویز کو مسترد کرتے ہو تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر دھوکے سے ہفتے کے دن حملہ کر دیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج کے دن لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ یہ امید نہ کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنا سب توڑ دیں گے۔ اس تجویز پر بنو قریظہ نے کہا کہ ہم کبھی بھی سب نہیں توڑیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے
تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہود کے نزدیک یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم تھا۔ یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب ابن اسد نے غصے سے کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی سے نہیں گزاری۔ ایسے بنو قریظہ نے ان میں کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے شاس ابن قیس کو قاصد کے طور پر رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ یہ انہی کے یہود میں سے تھا۔ اس نے منتیں اور التجائیں کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ دو جو آپ نے بنو نذیر کو دیا تھا کہ اپنی زمینیں چھوڑ جاؤ، اپنے خاندان اور جو کچھ تم اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ شاس ابن قیس نے کہا، جو آپ نے بنو نذیر کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دے دیں اور ہم بخوشی اسے قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں۔ شاس ابن قیس دوسری آفر کے ساتھ واپس آیا کہ ٹھیک ہے، ہماری پراپرٹی اور اونٹ رکھ لیں، صرف ہماری جانیں بخش دیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیرت میں ذکر کیا کہ بنو قریظہ کو پتہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اپنے خاندانوں کے ساتھ جانے دیا جائے اور ہماری تمام مال و دولت آپ رکھ لیں۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، تمہیں غیر مشروط ہتھیار ڈالنے ہوں گے، میں اس سے کم کوئی بات تسلیم نہ کروں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غداری اور جھوٹ کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان سے جھوٹا وعدہ کر کے انہیں باہر نہیں نکالا تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے، نہیں، کیونکہ غداری اور جھوٹ کی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، تمہیں غیر مشروط ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ تو شاس ابن قیس واپس گیا اور پھر وہ یا کوئی اور واپس آیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابو لبابہ ہمارے قلعے میں آئیں۔ تو رسول اللہ نے کہا، ابو لبابہ جائیے۔ ابو لبابہ اوس قبیلے سے تھے اور اوس بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اوس کا بنو قریظہ سے معاہدہ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے خزرج کا معاہدہ بنو نذیر سے تھا۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے کہ اوس کے بنو قریظہ سے دوستانہ تعلقات تھے، اور خصوصی طور پر دور جاہلیت میں ابو لبابہ اور بنو قریظہ کے قریبی تعلقات تھے۔ ابو لبابہ ان میں سے تھے جسے بنو قریظہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ابو لبابہ ان کے قلعے میں جاتے، ان کے ساتھ شراب پیتے۔ یہ دوستی کئی سالوں پر محیط تھی۔ ابو لبابہ کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ تو بنو قریظہ نے کہا، ابو لبابہ کو بلائیں۔ مدینے کے تمام لوگوں میں سے ابو لبابہ ان کے قریب ترین تھے۔ تو ابو لبابہ قلعے کے اندر گئے۔ ابو لبابہ عظیم صحابی ہیں۔ وہ بدر میں شریک ہوئے جس میں وہ تکنیکی طور پر فوج میں تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو دراصل انہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن کیونکہ وہ شامل ہونا چاہتے تھے اس لیے انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا گیا اور ان کو بدری صحابہ لکھا گیا۔ تو وہ تکنیکی طور پر بدری تھے۔ انہوں نے احد اور دوسری جنگوں میں حصہ لیا اور ان کا اچھا ریکارڈ تھا، لیکن اس موقع پر وہ چونک جائیں گے۔ جیسا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ان سے غلطی ہوئی
کیونکہ ان کا بنو قریظہ کے ساتھ ماضی میں تعلق تھا جو دور جہلیت تھا۔ جب ابو لبابہ بنو قریظہ کے قلعے میں داخل ہوئے تو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے جو انہیں دیکھ کر بہت خوش تھے، کیونکہ وہ لوگ محاصرے میں تھے اور محاصرے کا تقریباً 23واں دن تھا۔ معاملات بہت کشیدہ تھے۔ عورتیں اور بچے ان کے سامنے داڑے مار مار کر رونے لگے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو لبابہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ ابو لبابہ نے کہا، ہاں، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی ہے۔ میرے پاؤں اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ تھے کہ مجھے سمجھ لگ گئی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی ہے۔ پہلی بات، وہ اس بارے میں شور نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ نے انہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ دوسری بات، وہ کس سائیڈ پر تھے؟ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کس سائیڈ پر تھے؟ ان کی ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یا بنو قریظہ کے ساتھ؟ اور اتنے کشیدہ حالات میں دشمن سے ہمدردی ظاہر کرنا، اس کے باوجود کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسے ہی خیانت کہتے ہیں۔ ابو لبابہ آگے کہتے ہیں کہ میں فوراً ہی قلعے سے نکلا اور رسول اللہ کے پاس واپس جانے کے بجائے فوج سے پرے جاتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک پلر سے باندھ لیا، جسے ابو لبابہ کا پلر کہا جاتا ہے، توبہ کا پلر کہا جاتا ہے۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس پلر کے ساتھ باندھ لیا اور کہا، میں اس وقت تک اس پلر کے ساتھ بندھا رہوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کر لیں گے، اور میں آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گا، کہ میں کبھی بھی اس علاقے میں نہیں جانا چاہتا جہاں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو۔ رسول اللہ کے نزدیک وہ قلعے کے اندر سے باہر نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ نے پوچھا، ابو لبابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آخر کار خبر پھیل گئی اور صحابہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں باندھا ہوا ہے۔ صحابہ واپس آئے اور رسول اللہ کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ کیونکہ ابو لبابہ نے نظر مان لی تھی کہ واللہ میں اس وقت تک اس پلر کے ساتھ بندھا رہوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کر لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے نظر مان لی ہے۔ ویسے ابو لبابہ ایک ہفتے سے زیادہ مسجد نبوی کے اس پلر کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر انہیں کھول دیتی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بندھ جاتے تھے۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ ختم ہوا اور رسول اللہ واپس آ گئے تو ایک دن فجر کے وقت رسول اللہ مسجد میں نماز کے لیے سو کر اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا
کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا کیوں نہ میں جاؤں اور انہیں اس کا بتاؤں، کیونکہ ام سلمہ کا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے منسلک تھا، اور اس وقت ام سلمہ کے حجرے کا براہ راست دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ بعد میں عائشہ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ کیوں نہ میں جاؤں اور ابو لبابہ کو اس کا بتاؤں۔ یہ پردے کے احکامات کے نزول سے پہلے کی بات ہے، اس وقت تک حجاب کا کوئی تصور نہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں جاؤ اگر تم چاہتی ہو تو۔ ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر صحابہ جو فجر کا انتظار کر رہے تھے انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن ابو لبابہ نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو رسول اللہ گئے اور فجر کی نماز سے پہلے ابو لبابہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور پھر فجر کی نماز کی امامت کی۔ یہ ابو لبابہ کی مشہور کہانی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو لبابہ کی وجہ سے 2 آیات کا نزول ہوا۔ پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت ابو لبابہ کی وجہ سے نازل ہوئی، اور پھر ابو لبابہ کی توبہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، اور انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ حسن البصری اور دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے پرامید آیت ہے۔ تو یہ آیت ابو لبابہ کی وجہ سے نازل ہوئی کہ ان کے بہت سے اچھے اعمال ہیں، ان کے پاس بدر ہے، احد ہے اور دوسرے، اور پھر ان سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں کہ انہوں نے اچھے برے اعمال کو ملا جلا دیا۔ اللہ انہیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ابو لبابہ کا واقعہ تھا۔ اب ہم بنو قریظہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب ابو لبابہ بنو قریظہ کے قلعے سے باہر نکل آئے تو بنو قریظہ کے محاصرے کو 24 دن گزر گئے تھے۔ اگلا دن 25واں دن ہوگا۔ یہ بنو قریظہ کی آخری رات تھی، اور بظاہر بنو قریظہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، ہم ہتھیار ڈالنے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندر نہ رہ سکتے تھے، سپلائیز کٹ آف تھیں، بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اور رسول اللہ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے تھے۔ محاصرے کی 24ویں رات ایک چھوٹا مگر دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی فوج نے قلعے کو گھیرا ہوا تھا۔ انہوں نے کسی کو باہر آتے ہوئے سنا۔ صحابی نے کہا کون؟ ایک آدمی نے کہا عمر ابن سعدہ۔ ایک مشہور صحابی محمد ابن مسلمہ جو وہاں کھڑے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمر کون ہے۔ عمر ابن سعدہ تمام بنو قریظہ میں دوسرے شخص تھے، یا شاید واحد شخص تھے جنہوں نے کعب ابن اسد کے کیے درے کو ماننے سے بول کر انکار کیا، اور اس نے کہا میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری نہیں کروں گا،
یہ یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کی بول کر مخالفت کی۔ وہ اس سے خوش نہیں تھا جو اس کے قبیلے والے کر رہے تھے، لیکن وہ قلعے میں تھا جہاں وہ رہ رہا تھا۔ اب ہم یہ فرض کر رہے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ جب عمر ابن سعدہ نے سنا کہ بنو قریظہ اگلی صبح ہتھیار ڈال رہے ہیں تو وہ اپنی قسمت آزما رہا تھا کہ باہر نکل جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اب اپنے لوگوں کا حصہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس معاملے کی وجہ سے ان کی مخالفت کی تھی، تو اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہ بنو قریظہ سے مین آدمی تھا جس نے اس معاملے میں اپنے لوگوں کی مخالفت کی تھی۔ تو آدھی رات کو محمد ابن مسلمہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم اسے قتل کر دیں یا قید کر لیں یا رسول اللہ کے پاس لے جائیں۔ تو انہوں نے ایک فصاحت سے بھرپور جملہ کہا کہ اے اللہ، میرے اسے نظر انداز کرنے کو نظر انداز کر، یعنی اسے معاف کرنے کے لیے مجھے معاف کر۔ محمد ابن مسلمہ کے دل میں عمر ابن سعدہ کے لیے نرمی تھی، کیونکہ اس نے اپنے قبیلے کی غداری کی مخالفت کی تھی۔ تو محمد ابن مسلمہ نے عمر ابن سعدہ کو جانے دیا اور انہوں نے کچھ نہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ عمر ابن سعدہ مدینے گیا، وہاں رات گزاری اور اگلی صبح وہ کہیں چلا گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوا، وہ شہر سے چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا، اس آدمی کو اللہ نے اس کی ایمانداری کی وجہ سے بچایا۔ مطلب اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ وہ کچھ کریں جو انہوں نے کیا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے راستہ بنایا۔ اللہ کے رسول محمد ابن مسلمہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس لیے نہیں کہ وہ یہودی تھے، بلکہ اس لیے کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ عمر ابن سعدہ اس کی ایک مثال ہے جو یہودی تھا۔ اگلی صبح پیغام آیا کہ بنو قریظہ ہتھیار ڈالنے پر راضی ہیں۔ بنو قریظہ قلعے کے اندر تھے، تو فوراً ہی قبیلہ اوس جو بنو قریظہ کے حلیف تھے، قبیلہ اوس رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ منت سماجت کر رہے تھے، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ ابو لبابہ اور دوسرے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کہا تھا۔ اس لیے اوس دور جاہلیت کی دوستی تعلقات یاد کر رہے تھے، اور وہ رسول اللہ کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں چھوڑ دیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیں۔ سیرت میں ذکر ہو چکا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو خزرج قبیلے سے تھا رسول اللہ کی منتیں کر رہا تھا کہ خزرج کے حلیف بنو قینقاع پر نرمی کی جائے، تو رسول اللہ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں انہیں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اب اوس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے حلیف کے لیے وہی کچھ ملنا چاہیے جو خزرج کو ملا تھا۔ سبحان اللہ! بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے کیے درے میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اوس انسان تھے
اور وہ بھی ماضی میں اپنے حلیف قبیلے کے لیے نرمی کے طلبگار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتیں کر رہے تھے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ یاد رہے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سعد ابن معاذ کو جنگ خندق میں ایک تیر لگا تھا، جس سے ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی تھی اور اس زخم سے لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ زخم بھرنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ 25 دن ہو گئے تھے اور سعد ابھی بھی اس خیمے میں تھے جس میں ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں میں ایک صحابیہ جن کا نام رفیدہ تھا، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زخمیوں اور بیماروں کے علاج کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں۔ ان کا ایک خیمہ تھا جس میں وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور پانی پلاتی تھیں۔ وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتی تھیں۔ سعد ابن معاذ ابھی تک رفیدہ کے خیمے میں تھے۔ ان کے زخم سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا اور وہ جلد شہید ہو جائیں گے۔ تو بنو سلمہ کا ایک گروپ بہت خوش ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے مدینہ گئے اور کہا کہ رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تو سعد ابن معاذ کو گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ کے علاقے میں لایا گیا۔ جب سعد ابن معاذ کو بنو قریظہ لے جایا جا رہا تھا تو قبیلہ اوس کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے سعد کو گھیرا ہوا تھا اور کہتے جا رہے تھے کہ آپ کو رحم دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ انہیں دور جاہلیت کی یاد دلا رہے تھے کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارا اچھا وقت گزرا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اسی لیے جج بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ مگر سعد ابن معاذ چپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی برمار کر دی تو بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ اب سعد ابن معاذ کے اپنے لوگ اپنے حق میں فیصلے کی امید کر رہے تھے اور سعد نے کہا، اب وقت ہے، مطلب میں مرنے والا ہوں۔ اگر اب میں وفادار نہ ہوں گا تو کب ہوں گا؟ یہ وقت اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا ہے۔ جب سعد نے یہ کہا تو اوس کو سمجھ لگ گئی کہ سعد کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایسا نہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس طرح سعد ابن معاذ بنو قریظہ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا جا رہا ہے، تو آپ نے انصار سے کہا، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سیرت کی تاریخ میں کوئی اور ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے دوسروں کو حکم دیا ہو کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کمرے میں داخل ہوں تو خود کے لیے بھی صحابہ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لوگوں نے سعد ابن معاذ کو سواری سے اتار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ بنو قریظہ ابھی بھی قلعے کے اندر تھے۔ یہ سب ہو رہا تھا لیکن بنو قریظہ اپنے قلعے میں تھے۔ یہ سب اوس اور رسول اللہ کے درمیان چل رہا تھا۔
مہاجرین اور خزرج اس میں اتنا انوالو نہیں تھے۔ مہاجرین کا بنو قریظہ سے تعلق نہ تھا اور خزرج کی دور جہلیت میں بنو قریظہ سے دشمنی تھی، جیسے اوس کی بنو نذیر سے دشمنی تھی۔ تو یہ معاملہ اوس اور رسول اللہ کے درمیان تھا۔ تو رسول اللہ نے سعد ابن معاذ سے کہا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو سعد ابن معاذ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر میں فیصلہ دوں تو کیا آپ سنو اور مانو گے؟ تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا جی ہاں، اسی لیے ہم خوش ہیں۔ سعد نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی۔ ان کا اشارہ اللہ کے رسول کی طرف تھا، مگر تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مجھ پر بھی۔ تو سعد نے فوراً ہی فیصلہ سنایا۔ وہ اس فیصلے کے بارے میں 30-40 دنوں سے سوچ رہے تھے۔ سعد ابن معاذ نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ فیصلہ سنتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ اوس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ سنانا چاہتے تھے اور ان کے اپنے لیڈر کو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا کہا، لیکن جب سعد نے یہ فیصلہ سنایا تو رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو تم نے سنایا ہے۔ سعد ابن معاذ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ ایک نوجوان جو اس سے بچے اور جن کا نام عطیہ القریظی تھا، ان سے روایت ہے کہ میں لڑکا تھا جسے اس دن چھوڑ دیا گیا کیونکہ میرے زیر ناف بال نہیں آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالغ مردوں کو قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عطیہ القریظی مسلمان ہو گئے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم اوہی ابن اخطب بھی اپنے کیفر و کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش اور غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے امراء قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب ابن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اس وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں،
یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ جب بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کو باہر لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے کعب، تم نے ابن خراش کی نصیحت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ سیرت میں ہمیں ابن خراش کا ذکر نہ مل سکا، لیکن سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ابن خراش یہود کا ایک ربائی تھا جو رسول اللہ کی آمد سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اور اس نے رسول اللہ کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب سے کہا، تم نے ابن خراش کی نصیحت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور تمہیں حکم دیتا تھا کہ میری پیروی کرنا اور میرا سلام اپنے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا۔ اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک ربائی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو رسول اللہ کہہ رہے تھے، یقینی طور پر میں ہی وہ نبی ہوں، تم نے ابن خراش کی نصیحت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ کعب ابن اسد نے کہا، مجھے تورات کی قسم ہے ابو القاسم، یہ سچ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہود مجھ پر تنقید کریں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا تو میں ابھی بھی تمہاری پیروی کرتا، لیکن میں یہود کے دین پر مرتا ہوں۔ بچوں میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا اور عورتوں میں صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا۔ اور عائشہ اس کی کہانی بتاتی ہیں کہ میں قیدی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو قیدی عورتوں میں سے ایک میرے ساتھ ہنس رہی تھی اور مذاق کر رہی تھی جبکہ اس کے لوگ قتل ہو رہے تھے۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی، حتیٰ کہ کسی نے اس کا نام پکارا اور وہ کھڑی ہو گئی تو میں نے کہا، یہ کیوں آپ کو بلا رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، قتل کرنے کے لیے۔ تو عائشہ نے کہا، کیوں؟ اس عورت نے کہا، میں نے کچھ کیا ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ 25 دنوں کے محاصرے کے دوران اس نے ایک صحابی کو شہید کیا تھا۔ خلاد ابن اسود کو چکی کا پاٹ پھینک کر شہید کر دیا گیا تھا۔ عورت نے قلعے کے اوپر سے چکی کا پاٹ خلاد ابن سوید پر پھینکا تھا۔ اس محاصرے کے دوران ایک یہی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو یہ واحد عورت تھی جسے قتل کیا گیا تھا۔ اور عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس کے ہنسنے اور رویے پر حیران ہوئی، حتیٰ کہ میں نے جانا کہ وہ موت کا سامنا کرنے والی ہے۔ ایک اور دلچسپ کہانی روایات میں ہے کہ ثابت ابن قیس جو انصاری تھے، ان کی ایک کہانی ہے کہ بواس کی جنگوں میں بواس کی جنگیں اوس اور خزرج کے درمیان تھیں، جس میں بنو قریظہ اوس کے جبکہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے۔ بواس کی جنگیں ہجرت سے 2 سے 3 سال پہلے ختم ہوئی تھیں۔ بواس کی جنگوں میں ثابت ابن قیس کی زندگی بنو قریظہ کے زبیر ابن بطہ نے بچائی تھی۔ ثابت قیدیوں میں گئے جہاں زبیر موجود تھے۔ ثابت نے کہا، اے زبیر، کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ زبیر نے کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو جس کی زندگی میں نے بچائی تھی۔ تو ثابت نے کہا، اب یہ وقت ہے کہ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں، تمہاری خواہش ہے کہ میں ایسا کروں؟ زبیر نے کہا، سخی بندے کی سخاوت کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، مطلب میں ایسا کرنے پر تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ کہا جاتا ہے
کہ اس وقت زبیر کافی بوڑھا ہو گیا تھا، جس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ثابت ابن قیس رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے زبیر ہبہ کر دیں۔ رسول اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ ثابت واپس زبیر کے پاس آئے۔ زبیر نے کہا، اہل و عیال کے بغیر کیا زندگی ہے؟ تو ثابت واپس رسول اللہ کے پاس آئے اور زبیر کے اہل و عیال کے لیے التجا کی۔ رسول اللہ نے زبیر کے اہل و عیال کو بھی ثابت کے حوالے کر دیا۔ زبیر کے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ پھر زبیر نے کہا کہ مال و دولت کے بغیر کیا زندگی ہے، مجھے میرا مال واپس کیا جائے۔ ثابت ابن قیس واپس رسول اللہ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کی پراپرٹی بھی واپس کر دی۔ پھر زبیر ابن بطہ نے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ بتایا گیا اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے جن جن لوگوں کے بارے میں پوچھا، اسے بتایا گیا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے یا قتل کیا جائے گا۔ جب زبیر کو پتہ چلا کہ وہ اپنے قبیلے میں بہت کم مردوں میں ہے جو رہ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ احباب کے بغیر کیا زندگی ہے؟ تو زبیر نے کہا، ثابت تم پر جو میں نے احسان کیا تھا، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ چند اور بندے بچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قریظہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو انہیں معاف کر دیا گیا۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اسے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح 4 سے 5 بندوں کی شفاعت کی گئی۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بیڑیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ شراب کی بڑی مقدار بھی ان کے قلعے سے ملی، جسے ضائع کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے تمام بالغ مرد سوائے چند ایک قتل کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر مال غنیمت کے احکامات مضبوط کیے گئے۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شہسوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد ابن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو ابن خنافہ کو منتخب کیا، جو قیدی عورتوں میں سے تھیں۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ابتدا میں انہوں نے انکار کیا اور اپنے دین پر قائم رہیں، تو بالآخر رسول اللہ نے اسے کسی اور کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ کسی غیر مسلم کو نہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا لمبا وقت دیا۔ بالآخر جب ریحانہ کو احساس ہوا کہ رسول اللہ انہیں چھوڑ دیں گے، وہ غلام تھیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے وہی کیا جو اپنی دوسری بیویاں جو اس صورتحال میں سے تھیں ان کے ساتھ کرتے تھے، کہ آپ نے کہا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور شادی کرتا ہوں اور تمہاری آزادی تمہارا مہر ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ کافی کتابوں کے نزدیک ریحانہ اپنی مرضی سے یہ نہ چاہتی تھیں، وہ ملک یمین رہنا چاہتی تھیں اور بیوی نہ بننا چاہتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں
کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک ریحانہ نے پیشکش قبول کی اور وہ بیوی بنی۔ اکثریت کی رائے میں ریحانہ نے اسلام قبول کیا لیکن آزاد ہونے کو مسترد کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیشکش کی تھی۔